آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ موت کے وقت 4 فرشتے آ کر مرنے والے کو کیا کہتے ہیں۔ جوانوں، یہ دنیا کی زندگی جتنی خوبصورت اور دلکش نظر آتی ہے اتنی ہی عارضی اور دھوکہ دینے والی ہے۔ ہر انسان کو ایک دن اپنے خالق کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ موت کے وقت ہر نفس کے سامنے ایسے مناظر آتے ہیں، ہر انسان کے سامنے ایسے مناظر آتے ہیں جو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم موت کے لمحے کی ان حقیقتوں پر بات کریں گے جنہیں سن کر انسان کی روح کانپ اٹھے اور دل توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے اور دل اللہ کی طرف جھک جائے، دل اللہ کے حضور جھک جائے۔ جب دل اللہ کے حضور جھک گیا پھر سمجھو انسان بھی اللہ کے حضور جھک گیا۔ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ مرنے والے انسان کے پاس 4 فرشتے آتے ہیں اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور انسان کو اپنی زندگی کے اعمال کا آئینہ دکھایا جاتا ہے، انسان کو اپنی زندگی کے اعمال کا شیشہ دکھایا جاتا ہے، کتاب فرول کی دکھائی جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا کی چمک دمک ماد پڑ جاتی ہے اور آخرت کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ دنیا کی روشنی ماد پڑ جاتی ہے اور آخرت کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور انسان اپنی زندگی کے تمام اعمال کو صاف دیکھنے لگتا ہے۔ نیکیوں کی روشنی خوشبو بن کر چھا جاتی ہے، لیکن گناہوں کی تاریکی، گناہوں کا اندھیرا دل کو خوف سے بھر دیتا ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے، تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ انسان اپنی نافرمانیوں پر چیخ اٹھتا ہے، مرنے والا اپنے گناہوں پر چیخ اٹھتا ہے کہ کاش میں نے اللہ کو راضی کیا ہوتا، کاش میں نے نمازیں وقت پر ادا کی ہوتی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب ہر نفس کو اپنی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے لیکن وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جب حقیقت سمجھ آتی ہے تو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں موت کے وقت وہ 4 فرشتے انسان کو کیا کہتے ہیں جن کی آواز سن کر انسان لرز جاتا ہے، انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے۔ روح کے نکلتے وقت پہلا فرشتہ انسان کے پاس آ کر کہتا ہے، جب مرنے والے کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو روح کے نکلتے وقت پہلا فرشتہ مرنے والے کے پاس آ کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ زندگی جو اللہ نے تجھے عطا کی تھی وہ اب واپس لی جا رہی ہے۔ اللہ وہ زندگی واپس لیے جا رہا ہے۔ تو نے اپنی زندگی میں کتنی بار اللہ کی نافرمانی کی، تو نے اپنی زندگی میں کتنے بار گناہ کیے، کیا تو نے اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کیا، کیا تو نے غریبوں کو حق دیا، کیا تو نے باپ کی وراثت میں سے بہنوں کو حصہ دیا، کیا تو نے باپ کے مر جانے کے بعد یتیم بہنوں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، کیا تو نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا اور کیا تو نے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، کیا تو نے اپنے والدین کی خدمت کی، کیا تو نے اپنے رب سے کیے گئے وعدے پورے کیے، کیا تو نے اپنی زبان کو لوگوں کو تکلیف دینے سے روکا، کیا تو نے دنیا کی محبت کو آخرت پر ترجیح دی، کیا تو نے دنیا کے مال کو حلال طریقے سے کمایا۔ فرشتہ پکار کر کہتا ہے، اور کیا تو نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی، کیا تو نے اپنی زندگی کو نیک اعمال سے سجایا، کیا تو نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، کیا تو نے اللہ کے بندوں کو محبت دی، پیار دیا، کیا تو نے موت کو یاد رکھا۔ اے یہ الفاظ انسان کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں، یہ الفاظ مرنے والے کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں۔
وہ اپنی ساری زندگی کے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور چیخ اٹھتا ہے، چیخ کے کہتا ہے کاش میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاری ہوتی، کاش میں نے اپنے اعمال کو بہتر بنایا ہوتا، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور پچھتاوا بے سود ہوتا ہے۔ موت کے وقت دوسرا فرشتہ آ کر کہتا ہے اے ابن آدم، میں وہ فرشتہ ہوں جسے تیرے رزق پر مقرر کیا گیا تھا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں بھی تیرا نصیب لکھا ہو وہاں سے تیرے لیے رزق مہیا کروں۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، تیرے نصیب کا ہر لقمہ تیرے پاس پہنچایا، تیرے نصیب کا پانی کا گھونٹ تیرے پاس پہنچایا، تیرے نصیب کی روٹی تیرے پاس پہنچائی، ہر گھونٹ تیری حلق سے اتارا، لیکن اب میرے حکم کا وقت ختم ہو چکا ہے، میری ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، اب تیرے نصیب کا ایک دانہ بھی زمین پر نہیں رہا، تیری قسمت کا ہر لقمہ ہر گھونٹ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے روئے زمین کا چپا چپا چھان مارا اور غور کیا، لیکن مجھے تیرے لیے اب کچھ نہیں ملا۔ اے ابن آدم، تو نے جو کچھ کھانا تھا کھا لیا، اے آدم کے بیٹے تو نے جو کچھ پینا تھا پی لیا، اب تیری دنیاوی خواہشات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ وہ رزق جس پر تو نے فخر کیا، وہ مال جس پر تو نے فخر کیا، وہ جائیداد جس پر تو نے غرور کیا، وہ جائیداد، وہ مال و دنیا، وہ دولت جس پر تو نے تکبر کیا، وہ سب یہیں رہ گیا۔ تو آگے کو جا رہا ہے، مال یہیں رہ گیا، اب صرف تیرا عمل ہی تیرے ساتھ جائے گا، تیرا مال تیرے ساتھ نہیں جائے گا، تیرا پیسہ دولت جائیداد تیرے ساتھ نہیں جائے گی، اب صرف تیرا عمل ہی تیرے ساتھ جائے گا۔ ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کے الفاظ مرنے والے کے دل کو چیرتے رہتے ہیں، دل کو چھلنی چھلنی کرتے رہتے ہیں۔ فرشتہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے، اختتام کرتے ہوئے کہتا ہے، آخری جملے بولتا ہے، کہتا ہے اے ابن آدم، اللہ نے تجھے وقت دیا، رزق دیا، تجھے وقت بھی دیا، رزق بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے نعمتیں دی، لیکن تو نے شکر ادا کرنے کے بجائے دنیا کی محبت میں خود کو کھو دیا، دنیا کی محبت میں خود کو فنا کر دیا، اللہ کی شکر کے بجائے۔ اب افسوس کے علاوہ کچھ نہیں تیرے لیے۔ ہے ان الفاظ کو سن کر مرنے والا لرز اٹھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور خوف اور حسرت میں کہتا ہے، خوف اور حسرت میں کہتا ہے کاش میں نے اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا، کاش میں نے حلال طریقے سے کمایا ہوتا، کاش میں نے غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالا ہوتا اپنے مال میں سے۔ موت کے وقت تیسرا فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور خوفناک مگر پرسوز آواز میں کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، آج وہ دن ہے جب تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ رب جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا، تجھے اپنی زمین پر بسایا، زمین پر تجھے رہنے کے لیے جگہ دی، تجھے نعمتوں سے نوازا اور تجھے ہر لمحہ دیکھتا رہا، تیرا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا رہا، تیرا بول چال دیکھتا رہا، تیرا اندر تیرے باہر سے واقف رہا، تیرے ظاہر اور باطن سے واقف رہا۔ آج وہ وقت آپ پہنچا ہے جب تیرے نامہ اعمال کو تیرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کیا تو تیار ہے اپنا نامہ اعمال اپنے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے؟ کیا تو تیار ہے جواب دینے کے لیے؟ کیا تو تیار ہے؟ یہ سن کر مرنے والا خوف اور پشیمانی میں لرز اٹھتا ہے، چیخنے لگتا ہے، خود پر شرمندہ ہونے لگتا ہے۔ فرشتہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، کیا تو اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے نیک اعمال کا تحفہ بھی لے کر آیا ہے یا نہیں آیا؟ نیک اعمال کا تحفہ لے کر آیا ہے
یا اپنی زندگی کی بربادی اور گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہے؟ جب تیرا رب تجھ سے پوچھے گا کہ میرے بندے میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، میرے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے، تو کیا تو سر اٹھا سکے گا؟ جب اللہ تجھ سے پوچھے گا میرے بندے تو میں رب کے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے، تو یہ سن کر کیا تو سر اٹھا سکے گا یا شرمندگی سے اور زمین میں دھنس جائے گا؟ یہ سن کر مرنے والے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اپنی زندگی کی شب و روز کیسے گزارے۔ فرشتہ مزید آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، کیا تو نے اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کیا؟ اے بندے، مرنے والے، موت کی گھاٹ اترنے والے، اس جہان سے اگلے جہان کی طرف جانے والے، کیا تو نے اپنے والدین کی خدمت کی؟ کیا تو نے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھا؟ کیا تو نے اپنے رزق کو حلال طریقے سے کمایا؟ کیا تو نے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھرنے کی کوشش کی؟ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھرنے کی کوشش کی یا دنیا کی رنگینیوں میں اپنے رب کو بھلا دیا؟ اے آدم کے بیٹے، وہ دن یاد کر جب تو نے دنیا کی محبت کو اپنا مقصد بنایا، دنیا کی محبت کو اپنا سب کچھ سمجھا، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگا، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگا اور آخرت کو بھول گیا۔ آج تو اللہ کے سامنے، آج تو رب کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے۔ کیا تو نے سوچا تھا، کیا تو نے کبھی سوچا تھا کہ یہ دن بھی تیری زندگی میں آئے گا؟ اتنی بڑی شرمندگی والا دن، تجھے ذلیل و خوار کرنے والا دن بھی تیری زندگی میں آئے گا، تو نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ فرشتے کی باتیں مرنے والے کے دل کو چیر کے رکھ دیتی ہیں، چھلنی کر دیتی ہیں۔ مرنے والا اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی نافرمانیوں پر ندامت محسوس کرتا ہے۔ فرشتہ مزید آگے بڑھتا ہے، مرنے والا شرمندگی کی دلدل میں دھنس رہا ہوتا ہے۔ فرشتہ مزید آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے، جب اللہ تجھ سے پوچھے گا کہ میرے لیے کیا لایا ہے، کون سا تحفہ لے کر آیا ہے، تو کیا جواب دے گا؟ یہی کہے گا کہ تو نے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا، یہی کہے گا اللہ میں نے اپنے رزق کو حرام طریقے سے کمایا، یہی کہے گا اللہ میں نے تیرے بندوں کو ستایا، ان کے حقوق ادا نہ کیے۔ دوستو، جانتے ہو کہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جوانو، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو اپنی غفلت کا احساس ہوتا ہے، انسان کو اپنی غفلت کا احساس ہوتا ہے، لیکن اب کچھ بھی بدلنا ممکن نہیں رہتا۔ زندگی کی مہلت مختصر ہے، ہمیں ہر لمحے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جب موت کا وقت آئے ہم شرمندگی کے بجائے سکون کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو سکیں۔ موت کے وقت چوتھا فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور لرزتی ہوئی آواز میں کہتا ہے، ایک خوفناک آواز میں کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، کہاں گیا تیرا موٹا تازہ بدن؟ کہاں گیا وہ حسین چہرہ جس پر تو ناز کرتا تھا؟ وہ چمکتی ہوئی جلد، وہ قوی اور مضبوط جسم، وہ خوبصورت آنکھیں جنہیں دیکھ کر تو آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا کتنا خوبصورت ہوں میں، کتنا حسین و جمیل ہوں میں۔ اب بتا کہاں گئی وہ تیری توانائی، کہاں گیا تیرا غرور، تیرا دبدبا، تیرا جاہ و جلال؟ آج تیرا بدن زمین کے حوالے کیا جا رہا ہے، مٹی کے حوالے کیا جا رہا ہے، جہاں یہ مٹی میں مل کر فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہائے، مرنے والے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ ماضی کے لمحات کو یاد کرتا ہے۔ مرنے والا اپنے گزرے ہوئے پل، گزرے ہوئے اوقات، گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتا ہے کہ جب وہ اپنی جوانی اور حسن پر نازا تھا۔ مرنے والا کانپتے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہتا ہے، اور فرشتہ مزید آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، کہاں گیا وہ پیسہ، وہ دولت جس پر تو نے فخر کیا،
تو نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کیا، کیا تو نے کبھی سوچا تھا کہ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا؟ کبھی نہیں سوچا تھا۔ آج یہ دولت تیری اولاد کھائے گی، تیرا مال تیری اولاد کھائے گی، لیکن اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا تھا، ماڑی بنانے والے محل بنانے والے، محل بنا رہا ہے تو، ماڑی بنا رہا ہے تو، بسیں گے کوئی اور، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ اے آدم کے بیٹے، کہاں گیا تیرا غرور، کہاں گیا تیرا دبدبا، تیرا تکبر، تیرا جاہ و جلال؟ کیا آج کوئی چیز تجھے موت سے بچا سکتی ہے؟ کیا آج تیرا مال، تیرے تعلقات یا تیرا حسن تجھے قبر کی سختیوں سے نجات دلا سکتا ہے؟ مرنے والے کی چیخیں اور زیادہ بلند ہوتی جاتی ہیں، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ آسمان کے فرشتے یہ منظر دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، کاش یہ بندہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا، کاش یہ بندہ دنیا میں اللہ کو راضی کرتا، توبہ کرتا۔ اللہ اکبر، اسے اس قدر شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ فرشتہ مزید کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، یہ زمین جس پر تو نے غرور کیا آج تجھے اپنے اندر لے لے گی۔ تو جس دولت پر فخر کرتا تھا آج وہ تیرے کسی کام کی نہیں، تیرے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، اور تیرے نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا گیا وہی تیرے ساتھ جائے گا۔ تیرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، نہ تیرے دوست، تیرے عزیز و اقارب، تیری اولاد جس کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، اولاد کو کھلاتا رہا۔ تیرے ساتھ جائیں گے صرف تیرے نیک اعمال جائیں گے۔ مرنے والا بے بسی کے عالم میں کہتا ہے، چیخ کر کہتا ہے، پھر رو کر کہتا ہے، اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں اپنا غرور چھوڑ دوں گا، ایک بار تو مجھے دنیا میں بھیج کے تو دیکھ، میں اپنا غرور چھوڑ دوں گا، اپنی دولت تیری راہ میں خرچ کروں گا، اپنی زندگی تیرے لیے وقف کر دوں گا، وقف کر دوں گا، اب میں توبہ کروں گا، اب میں استغفار کروں گا۔ فرشتہ کہتا ہے، اب وقت ختم ہو چکا ہے بندے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تیری حقیقت تیرے سامنے ہے، یہ وہ لمحہ ہے تیری کتاب تیرے سامنے، تیرے نامہ اعمال تیرے سامنے، تیرا حسن، تیرا مال، تیرا دبدبا سب ختم ہو چکا ہے، سب بیکار ہو چکا ہے۔ اب تیرا سفر قبر کی تنہائی اور اعمال کے حساب کی طرف ہے۔ دوستو، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے اور صرف نیک اعمال ہی آخرت میں کام آتے ہیں۔ مزید کہا جاتا ہے کہ جب روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو شیطان اپنا آخری وار کرتا ہے، شیطان موت کے وقت بھی وار کرتا ہے۔ جب روح جسم سے نکلنے لگتی ہے، اللہ اکبر، تو شیطان مرنے والے کے قریب آ کر سرگوشی میں کہتا ہے، بالکل قریب آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ابھی توبہ مت کرنا، ابھی وقت باقی ہے، ہو سکتا ہے تو بچ جائے، ہو سکتا ہے یہ موت نہ ہو۔ مرنے والا خوف اور تکلیف کے عالم میں شیطان کی باتوں کو سنتا ہے، اور شیطان یہ کہتا ہے، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ لوگ کتنی بار موت کے قریب ہو کر بھی واپس لوٹ آئے، موت کے قریب ہو کر بھی بچ گئے۔ ابھی توبہ کرنے میں جلدی مت کرنا، کیا معلوم کہ تیری عمر بڑھا دی جائے، توبہ نہیں کرنی، ابھی کافی زندگی پڑی ہے، کافی عمر پڑی ہے۔ شیطان کے یہ وسوسے مرنے والے کے دل میں شک پیدا کرتے ہیں، وہ درد کے عالم میں اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے، اپنے ماضی کو، گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتا ہے، لیکن شیطان پھر سے مرنے والے کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے، تو نے اپنی زندگی بھر کچھ غلط نہیں کیا، بے فکر ہو جا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہی رب تو کہتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، اگر میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ وہ تجھے بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے گا۔ بے فکر رہے، بس سکون سے رہے، تو ابھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی موت نہیں آنے والی ہے۔ مرنے والا پچھتاوے اور درد کے درمیان الجھا رہتا ہے۔ شیطان کے یہ آخری وسوسے
مرنے والے کو ندامت اور شک کی جال میں پھنسا دیتے ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، روح آہستہ آہستہ جسم سے نکل جاتی ہے، نکلنے لگتی ہے، انسان بغیر توبہ کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کے بعد کئی اہم مراحل آتے ہیں، جہاں فرشتے اپنے اپنے پیغامات لے کر آتے ہیں مرنے والے کے پاس۔ جب میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، یہ پانی جو آج تیرے جسم پر بہایا جا رہا ہے، یہ اس گناہ کو دھونے کے لیے کافی نہیں ہے جو تو نے اپنے رب کے ساتھ کیے۔ کیا یہ پانی ان گناہوں کو دھونے کے لیے کافی نہیں جو تو نے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کے ساتھ کیے؟ کاش تو نے اپنی زندگی میں اپنے دل کو پاک کیا ہوتا تو آج تیرے لیے آسانی ہوتی۔ جب مرنے والے کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، آج تیرا جسم دنیا سے اٹھا لیا گیا، لیکن تیرے اعمال زمین پر رہ گئے۔ لوگوں نے تجھے کندھوں پر اٹھا لیا، لیکن تیرا بوجھ تیرے گناہوں کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ تیرا بوجھ تیرے گناہوں کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ آج تیرا جسم دنیا سے اٹھا لیا گیا، وہ جسم جو ایک دن زمین پر اکڑ اکڑ کر چلا کرتا تھا، اکڑ اکڑ کر چلنے والا جسم آج بے جان پڑا ہے اور لوگوں کے کندھوں پر پڑا ہے، خود چل بھی نہیں سکتا، ہاتھ تو ہیں مگر چھونے کی طاقت نہیں، زبان ہے بولنے کی طاقت نہیں، ٹانگیں ہیں پیر ہیں بھاگنے کی طاقت نہیں۔ تو جو کبھی اپنے پیروں پر چلتا تھا آج اپنے قدموں کے بجائے دوسروں کے سہارے پہ چل رہا ہے۔ لیکن اے بندے یاد رکھ، تو صرف جسمانی طور پر اٹھا ہے، تیرے اعمال زمین پر رہ گئے۔ تیری نیکیاں تیرے قبر کے لیے روشنی بنیں گی، تیری نیکیاں تیرے نیک اعمال قبر کے لیے روشنی بنیں گی، اور تیرے گناہ تیری قبر میں اندھیرا بھریں گے۔ جو بوجھ تو اپنے کندھوں پر لے کر پھرتا رہا، آج وہی گناہوں کا بوجھ تیرے ساتھ قبر میں جا رہا ہے۔ وہ تعلقات جس پر تو نے بھروسہ کیا، وہ لوگ جن کے لیے تو نے اپنی آخرت برباد کی، آج وہ تجھے کندھوں پر لے جا رہے ہیں، لیکن تیرے گناہوں کا حساب تجھے اکیلا دینا ہوگا۔ ان تمام لوگوں میں کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں جائے گا، نہ تیری اولاد جائے گی، نہ تیرے ماں باپ جائیں گے، تیرے اعمال ہی تیرے ساتھ جائیں گے۔ ہائے مرنے والے کی روح یہ الفاظ سنتے ہی اور پچھتاوے میں ڈوب جاتی ہے، وہ چیختی ہے، روتی ہے، لیکن وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ فرشتہ مزید کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو نے نیک اعمال کیے ہیں دنیا میں تو یہ جنازہ تیرا اعزاز ہوگا اور فرشتے تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن اگر تو نے گناہوں کی زندگی گزاری ہے تو سن لے، یہ جنازہ تجھے قبر کے عذاب کی طرف لے جا رہا ہے۔ پھر یہ جنازہ تجھے قبر کے عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جب بچے مرے ہوئے باپ کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں نا، جب بچے مرے ہوئے باپ کا چہرہ دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں تو تیسرا فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تیرے بچے تیرے جانے پر غمگین ہیں، تیرے بچے تیرے مرنے پر غمگین ہیں، لیکن تو نے ان کے لیے آخرت کا کیا سامان چھوڑا؟ کیا تو نے انہیں دین سکھایا؟ کیا تو نے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا؟ کیا تو نے ان کو نماز سکھائی، قرآن سکھایا؟ ہائے کچھ نہ سکھایا۔ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، یہ زمین جو آج تجھے اپنے اندر لے رہی ہے، یہ تجھ پر گواہ ہے، یہ گواہی دے گی کہ تو نے یہاں کیا کیا کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ کاش تو نے اپنی زندگی پر نیک اعمال کیے ہوتے تاکہ یہ زمین تیرے لیے رحمت کا باعث بنتی۔ جب تدفین کے بعد سب لوگ قبر سے واپس لوٹ جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، آج تو تنہا رہ گیا، آج تو اکیلا رہ گیا، اور تیرے ساتھ تیرے اعمال رہ گئے، کوئی تیرے ساتھ نہیں رہا، تو تنہا اکیلا اور تیرے ساتھ اعمال رہ گئے۔ اگر تو نے اپنے رب کو راضی کیا ہے دنیا میں،
زندگی میں تو نے اپنے مالک کو راضی کیا ہے تو یہ قبر تیرے لیے جنت کا باغ بنے گی، لیکن اگر تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے تو یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی۔ آخری لمحے میں، آخری لمحات میں میرے اللہ کی آواز آتی، میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے وقت دیا، کتاب دی، نبی بھیجے اور ہر نعمت سے تجھے نوازا، لیکن تو نے دنیا کی محبت میں میرا ذکر بھلا دیا۔ آج تیرے لیے وہی ہے جو تو نے کمایا، آج تیرے لیے وہی ہے جو تو نے دنیا میں کیا۔ او میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اعمال کو سنوارو، اپنے دل کو پاک کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ یہ دنیا فانی ہے لیکن آخرت ابدی ہے، یہ دنیا فانی آخرت ابدی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔